السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نور آیت نمبر 58 ہے، اور تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ سورہ نور میں مختلف معاشرتی آداب بیان ہوئے ہیں، اور اسی میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیات کونی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان ہے، وہ بھی اس لیے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ تو جس طرح سے کونی آیات سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یعنی کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے شرعی احکامات ہیں، جو شرعی آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے اپلیکیبل ہیں، اور ان کو بھی معجزات ہی کہا جائے گا۔ جب ہم ان کو زندگی میں اپلائی کریں گے تو ہم فائدے اور بھلائیاں ہی پائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان سے بھی اللہ کی معرفت ہی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ مختلف مذاہب نے اور مختلف گروہوں نے زندہ رہنے کے لیے اور ایک معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مختلف اصول و ضوابط بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہر زمانے کے لیے ہو، قیامت تک کے لیے ہو، ہر ملک، ہر خطے، ہر موسم، ہر علاقے، ہر انسان کے لیے ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ ہر دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو شرعی احکامات ہیں، جو شرعی نشانیاں ہیں، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ جو ہیں، جو شرعیہ ہم اب پڑھیں گے اب یہاں اس آیت سے پھر سے، تو یہ بھی معجزات ہیں، کیونکہ یہ حق اور باطل کو واضح کر دیتے ہیں، یہ آپ کو کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس ایمان کے ساتھ ہم اب یہاں سے پھر سے ان شرعی احکامات کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ تاکہ معاشرے میں دو افراد یا دو سے زیادہ افراد جو بھی رہ رہے ہیں وہ پورے اطمینان، امن اور سکون کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے سے ہم سورہ آیت نور سے آپ یہ دیکھیں کہ دو گروہوں کے احوال پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے سے بھی، یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو حق کی پیروی پر ہیں اور نور الہی پر ہیں، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس حق کو ٹھکرا کے اس نور کو اپنے اندر نہیں آنے دیا اور اپنے ہی اصول و ضوابط بنا کے وہ اس پر چل رہے ہیں۔ تو ان دونوں کا کہ جو دنیا میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا انجام مختلف ہے، اور آخرت میں بھی مختلف انجام ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ ساری باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کر لیں، اور جب ہم عملی زندگی میں جائیں تو ان احکامات کو اپلائی کریں تاکہ دنیاوی اور اخروی کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ تو آغاز ہوتا ہے آیت کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ اجازت طلب کریں وہ لوگ، استأذنا، اذن کا مطلب ہوتا ہے نا اجازت، تو شروع میں سین اور تا آ گیا، مطلب کہ طلب کرنا، اس باب میں طلب کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں، اللہ زینہ وہ لوگ، ملکت، اچھا کم تم سے، اللہ زینہ وہ لوگ، ملکت جن کے مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے جو لونڈی غلام ہیں، والذین اور وہ لوگ، لم یبلغوا جو نہیں پہنچے، الحلم بلوغت کو، احلام کو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یعنی کہ جو عام ایک اس کا مفہوم پایا جاتا ہے بلوغت ہے، یا سمجھ کی جو عمر ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کچھ بچے، لڑکیاں یا لڑکے دیر سے بلوغت کو پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایک اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب احتلام ہو جائے، یا عورتوں میں اس کی نشانی ہے کہ جب ان کو پیریڈ شروع ہو جائیں۔ منکم تم میں سے، ثلاثہ مراتین تین اوقات میں یا تین بار میں، من قبلی پہلے، صلاۃ الفجر نماز فجر سے، وحین تدعون اور جس وقت تم اتار رکھتے ہو، وداع، ٹھیک ہے۔ حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھا لینا، وداع کا مطلب ہوتا ہے رکھ دینا، یعنی وہ کپڑے جو تم نے اوپر کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں یا جو بھی، تو وہ تم اتار رکھتے ہو، ثیابکم اپنے کپڑوں کو، من الظہیرۃ دوپہر کے وقت، ظہر کے بعد، ومن بعد اور بعد، صلاۃ العشاء عشاء کے بعد، ثلاث تین، اور رات لکم پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے۔ عورہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا ظاہر کرنا انسان معیوب خیال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت کو بھی عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی پریشیس چیز ہے کہ اس کو چھپا کے رکھنے کا حکم ہے۔ لیسا علیکم نہیں ہے تم پر، ولا علیہم اور نہ ہی ان پر، جناح کوئی گناہ،
بعدہ ہنہ ان کے بعد، یعنی ہنہ کی ضمیر جو ہے ان اوقات کی طرف جا رہی ہے، ان اوقات کے علاوہ کوئی گناہ نہیں کہ طوافون وہ کثرت سے آنے جانے والے ہیں، طواف سے، ٹھیک ہے، بار بار آنے جانے والے ہیں، واؤ پہ شدہ ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، کھیل رہے ہوتے ہیں باہر، پھر اندر آ جاتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں۔ علیکم تم پر، بعضکم تم میں سے بعض، علی بعضن اوپر بعض کے، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیات نشانیاں، واللہ اور اللہ، علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ تو حکم دیا جا رہا ہے اور ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ خطاب ایمان والوں سے ہے لیکن حکم بچوں اور غلاموں کے لیے ہے، ٹھیک؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ان چیزوں کی تربیت دو اور اس پر ان سے عمل کرواؤ۔ اے ایمان والوں تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر جو بھی حد بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، لازم ہے کہ وہ دن میں 3 بار اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوا کریں، اور وہ اوقات کیا ہیں؟ پہلا ہے نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو۔ بنیادی طور پر یہ وہ اوقات ہیں جن میں انسان آرام کر رہا ہوتا ہے، قیلولہ کر رہا ہوتا ہے، یا رات کو وہ گہری نیند میں ہوتا ہے۔ اور عشاء کے بعد، نماز کے بعد، یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے وقف ہیں، اور یہاں سے ہمیں آرام کے اوقات بھی پتہ چل رہے ہیں۔ قرآن میں پیچھے آپ پڑھ آئے کہ دن کے اوقات، رات کو سونا اور دن کے اوقات میں سونا، ٹھیک ہے؟ تو قیلولہ کب کیا جا رہا ہوتا ہے؟ یعنی ظہر کے وقت جب صبح کا انسان اٹھا، بہت سارے اپنے کام سمیٹ لیتا ہے اور وہ ایک تھکن محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ خود کو فریش کرتا ہے، اور سائنس اب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس وقت کا 3 منٹ کا قیلولہ بھی آپ کو ایک نیا دن دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اب اس کے علاوہ سارے اوقات پھر کیا پتہ چل رہا ہے؟ کام کے ہیں، کیونکہ بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد، یعنی یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے وقف ہیں، ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقتوں میں ان کو بلا اجازت آنے جانے پر نہ ان پر کچھ گناہ ہے اور نہ تم پر۔ تو اس سے بھی واضح ہوا کہ ہماری ایک مومن کی جو زندگی کی روٹین ہے وہ کس طرح سے چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو سورج نکلتا ہے ہمارے لیے صبح کے وقت، یہ دراصل ہمارے کاموں کے لیے نکلتا ہے، صحیح ہے؟ تو اس فجر کے بعد جو آج کل ہم لوگوں کی عموماً ایک روٹین بن گئی ہے سونے کی، اور وہ ہم بڑا پریشیس وقت، ببرکت وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اس کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ ان عادات کو اپنائیں گے جو مسنون ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں، تو آپ کے بچے بھی اسی کو ہی فالو کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان اوقات کے علاوہ نہ ان پر کچھ گناہ ہے کہ وہ بلا اجازت آئے جائیں، ٹھیک ہے؟ اب جیسے بھی میں نے بچوں کا حال بتایا، اسی طرح لونڈی غلام ہیں، یا آپ کے گھر کی ملازمائیں ہیں، یا میڈ آ جاتی ہے باہر سے، تو اب اس کو ظاہر ہے کمرہ صاف کرنا ہے، تو بار بار اندر بھی جائے گی، وہ باہر بھی آئے گی، کبھی اس کو کچھ چاہیے، کبھی وہ واش روم جا رہی ہے وہاں صفائی کریے، تو وہ بار بار استئذان کا نہیں حکم ہے، یعنی اجازت طلب کرنے کا، بلکہ وہ بلا اجازت آئے جائیں، اور ان میں آپس میں پھر کچھ گناہ نہیں۔ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی پڑتا ہے، یعنی تم ایک دوسرے پر چکر لگاتے ہی رہتے ہو، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ رات ہوتی ہے یا جب ہم سو جاتے ہیں یا قیلولہ جس وقت کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے جیسے سب کچھ سکون میں آ گئے، سارے کام ختم ہو گئے، رائٹ؟ لیکن جب اٹھتے ہیں تو پھر وہی، یعنی کہ روٹین ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، اچھا اس کو کہہ لیں کچھ، اب اس کو یہ کام کر دیں، تو یعنی کہ بار بار طوافون کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ حکم بیان ہو رہے ہیں، شرعی احکامات، اور آیات آ رہی ہیں۔ تو آیات کیا ہوتی ہیں؟ معجزات ہوتی ہیں، بینات ہوتی ہیں، جو واضح کر دیتی ہیں حق اور باطل کو۔ تو یہ جو احکامات ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے علیم اور حکیم ہونے کو واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی یعنی کہ ان کا ہی علم مطلق کامل ہے اور قدیم ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کسی سے سیکھا ہوا نہیں ہے، اور یہ کہ وہ ایسے حکمت والے ہیں کیونکہ ان کو تو نتائج کی بھی خبر ہے نا۔ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بعض اوقات کامیاب اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس فیصلے کے کنسیکوینسز نہیں جانتے ہوتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہیں، تو ان کے تمام احکامات علم اور حکمت پر مبنی ہیں۔ اور جب اور یہ کب پتہ چلے گا کہ یہ آیات بینات ہیں اور یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جس کو آپ اس کو معجزات کی سینس میں لیں، جیسے ہم آیات کونیہ سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں نا، اسی طرح سے ہم ان سے کیسے اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، کیسے اللہ سے ہمیں محبت ہوگی، جب ہم ان احکامات کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے اور ان کے ثمرات دیکھیں گے۔
تو اس آیت میں پھر معاشرتی احکامات ہی شروع ہو رہے ہیں جو اس صورت کا اصل موضوع ہے، اور جیسے بتایا گیا کہ 3 اوقات میں عورات پردے کے احکامات ہیں، اور اس میں بنیادی طور پر وہی بات ہے کہ یہ وہ اوقات ہیں جن میں انسان آرام کر رہا ہوتا ہے، اور آرام کی حالت میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ ویسے بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ جب انسان آرام کر رہا ہے تو اس کے اعضاء کبھی کہیں کو ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک ایسی کیفیت میں لیٹا ہوا ہوتا ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کو اس حالت میں دیکھیں، یا یہ کہ اس نے اپنے ہلکے کپڑے کیے ہوتے ہیں، نائٹ ڈریسز وغیرہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ عورات لکم ہیں، یہ اوقات، تو ان میں بچوں کو اور غلاموں کو کیا تربیت کرنی ہے کہ وہ اجازت طلب کر کے آئیں۔ اگر ان کو کسی ظاہر ہے کوئی کام اگر ان کو پڑا ہے تو پھر وہ اجازت طلب کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کون کون سے لوگ آئے ہیں، نابالغ بچے، ٹھیک ہے، کہ ان کو، وہ لوگ جو ابھی حلم کو نہیں پہنچے تم میں سے، ٹھیک ہے، تو وہ اجازت طلب کریں گے۔ اور یہاں پر احتلام کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس میں یعنی جو مختلف علاقوں کے، مختلف خطوں کے لحاظ سے عمر میں فرق آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات کچھ بچے احتلام کو نہیں پہنچتے، لیکن وہ یعنی ایسے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شعور حاصل کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر اورات کی طرف اشارہ ہے نا، تو بچوں کو جس چیز سے بچانا ہے نا، وہ یہ چیز ہے کہ ان کے اندر یہ جنسی شعور اس طرح کا بیدار نہ ہو کہ جو ان کے ذہنوں کو یعنی آلودہ کر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ خواہ وہ میاں بیوی کو ہی دیکھے اس حال میں، یا اپنی ہی ماں کو دیکھ رہا ہے، لیکن ان سب پر بھی بند باندھا گیا ہے۔ اور اس میں آپ پہلے جو ہم نے احکامات پڑھے نا، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اپنے جو گھر ہے نا وہ آپ کے بیوی کا گھر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اس کے علاوہ اس آدمی نے جو پوچھا تھا نا کہ کیا میں ماں کے گھر بھی اجازت طلب کر کے جاؤں، تو اس کو یہی کہا گیا تھا۔ تو اب یہاں پر جو لوگ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ان کے لیے بھی یہی احکامات بتائے جا رہے ہیں تاکہ ان کے ذہنوں کو آلودہ ہونے سے بچایا جائے، ٹھیک ہے، جو جس کام کا بھی وقت نہیں آیا وہ ان کا شعور اس کو قبول نہیں کرے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے مختلف طرح کے غلط نظریات رکھیں، یا یہ کہ زندگی میں اس کو ایک عام چیز لیں، یا یعنی مختلف اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو روک دیا گیا کہ جب تک ان کو بھی اجازت طلب کرنی ہے ان بچوں کو۔ اچھا، اس میں احتلام کی عمر بتا رہی تھی کہ بعض اوقات کچھ بچے لیٹ جوان ہوتے ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، کچھ ایسے سرد ممالک ہوتے ہیں، عورتوں میں جیسے بتایا کہ اس کی نشانی پیریڈز کا شروع ہونا ہے، اور مردوں میں یعنی کہ احتلام کا ہونا، تو بعض اوقات نہیں بھی ہوتا۔ تو ایک جو ہے 15 سال کی عمر بتائی گئی، اور 15 سال کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ جو صحابی تھے جن کو 14 سال کی عمر میں جہاد پر نہیں جانے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ایک وہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض علاقوں میں بچے بہت جلدی جوان ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت جلدی یہ جنسی شعور حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ یہ تربیت بچوں کی جائے گی، بچوں کی بھی اور غلاموں کنیزوں وغیرہ کی بھی، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ کہ ان اوقات کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ گھر کے کام کاج کے سلسلے میں بار بار ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں آپ کو بتا دیا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی گھروں میں ہی ہم بار بار اجازت طلب کرنے لگیں تو کام کتنے رکنا شروع ہو جائے نا، اور کتنی دیر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن وہی بات ہے کہ جیسے ابھی میں بات کر رہی تھی نا کہ ہم لوگوں نے اپنی روٹینز بھی جو سی ہیں نا ایک نئی طرح سے سیٹ کر لی ہیں، تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ تربیت بھی پھر ظاہر ہے اسی طرح کی جا رہی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ اور پھر لیکن حرج کا جو لفظ آ رہا ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے بچوں کو انہی اوقات کی تربیت دی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ وہ کسی وقت ایک دم بغیر اجازت کے اندر آ جاتے ہیں، اور آپ یعنی آپ کسی اور ہی حالت میں ہیں، تو یہ پھر ان پر تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو خود احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو احکامات ہیں یہ ہمیں کیوں دیے جا رہے ہیں، حالانکہ جو ہماری آگے سوسائٹی بنتی جا رہی ہے اس میں یہ چیزیں بہت لائٹ لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، شاذ و نادر ہی مسلمان ہیں جو اپنے بچوں میں
اس جنسی شعور کے بیدار ہونے کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، یعنی وقت سے پہلے ہی بیدار ہو جانا، ٹھیک ہے۔ ایک تو وقت ہے نا کہ آپ نے ان کو ایک باقاعدہ تعلیم دینی ہے ان تمام باتوں کی، اور وہ آپ تعلیمی ماحول میں دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ادھر ادھر سے سن کے، یا جیسے اسکولس میں ہی ہو رہا ہوتا ہے نعوذ باللہ، تو وہ چیز ان پر غلط طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب لڑکا لڑکی جوان ہو جائیں تو اس وقت ان کو وہ تعلیم دیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ احتیاط کریں گے کہ ان کا بچپن اور جو ان کے اندر جس چیز کا شعور نہیں ہے وہ اس سے ان کو بچائیں، ٹھیک۔ کیونکہ اس سے آگے بہت سارے، آپ نے بھی ایسے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ جب مسلمانوں کے ہی گھرانوں میں ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جب ماں باپ ان کی پراپر تربیت نہیں کر رہے ہوتے، اور یہاں پر تو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ آپ کہ یعنی بچے جو ہیں وہ جا رہے ہیں ماں باپ کے کمروں میں، لیکن اسی طرح بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر ہوتا ہے کہ فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں، تو اس میں کپل جو ان سے وہ الگ ہوتے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں، میڈیا پہ کیا دیکھ رہے ہیں اور اس سے کیا اثر لے رہے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات یہاں پر پھر سامنے آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان چیزوں پر بند نہیں باندھا گیا ہوتا، تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ تو اس میں آپ کے اگر زندگی میں کچھ ایسا ہے کہ ابھی تک ہم نے بچوں کی ایسی تربیت نہیں کی تو ہم بھی کریں، اور اس کے علاوہ اگر ہمیں لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو انہیں بھی اللہ کی یہ شرعی آیات بتائیں، کیونکہ یہ معجزات بینہ ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ اس بارے میں مائنڈ کریں اور آپ کو بیکورڈ خیال کریں کہ نہیں بچے ہی ہیں آپس میں کھیل رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، تو جس بات کا حکم اللہ نے دے دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا، اور جب بلغا پہنچ جائیں الاطفال بچے، منکم تم میں سے، الحلومہ احتلام کی عمر کو، جوانی کو، فلیستأذنوا تو پھر اجازت طلب کریں گے، کما جیسا کہ استأذنا اجازت لیتے تھے وہ لوگ، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات کو۔ یہاں پر پھر آیات آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیات کیا ہوتی ہیں؟ معجزات ہوتے ہیں جو اللہ کی معرفت دیتے ہیں، حق و باطل کو واضح کر دیتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وہی اسماء الحسنہ بیان ہوئے جو بھی اوپر آپ کو ایکسپلین کرے ہیں یہ کیے ہیں۔ تو یعنی جب اب یہ بچے جب احتلام کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی ان میں جنسی شعور بیدار ہونے لگے، ایسے میلانات بیدار ہونے لگے کہ وہ جن سے مخالف کی طرف متوجہ ہوں، لیکن اب تو یہ بھی یاد رکھیں جن سے مخالف ہی کیا، اپنی ہی جنس کی طرف اگر وہ متوجہ ہوں تو، اور شرعاً اس کی حد یہ ہے کہ بچے کو احتلام آنے لگے۔ تو جیسے بھی بتایا کہ بلوغت کی عمر کے سالوں میں کا تعین کرنا مشکل ہے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی لڑکا 11 سال کا ہی بالغ ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 18 سال تک نابالغ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سن بلوغت حاصل کرنے کے مختلف عوامل ہوتے ہیں جن میں مختلف ممالک کی آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے، کچھ کی گرم ہوتی ہے، کچھ کی مرطوب، کچھ کی سردی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو گرم علاقوں کے جو بچے ہیں وہ جلدی بلوغت حاصل کر لیتے ہیں، اور سرد علاقوں کے بچے ذرا دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ خوشحال گھرانوں کے بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں، اور تنگ دست گھرانوں کے بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک اندر ایک تبدیلی آنی ہوتی ہے جس کے لیے باقاعدہ غذا اور ایسے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات جسمانی طور پر تو بچے احتلام کو نہیں پہنچتے، لیکن وہ معنوی اعتبار سے، یعنی اگر ان کے ارد گرد کا ماحول آزادانہ اور فحاشی والا ہے، اور تو ایسے ماحول میں بھی بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں، اور پاکیزہ ماحول والے بچے جو ہیں وہ دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بلوغت کا دار و مدار بچے کے قد و قامت اور صحت پر بھی ہوتا ہے۔ کمزور خلقت والے بچے نسبتاً دیر سے بالغ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، آپ بڑی بوڑھیاں بھی یہ روٹین ہو کہ لڑکیوں کو جو سا نا جب وہ اس عمر کو پہنچ رہی ہوتی ہیں نا تو ان کو گرم چیزیں کم کھانے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے ان کا ذرا لمبا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو بلوغت کا اندازہ بات یہ ہے کہ کسی کی عمر سے نہیں بلکہ اس کی دوسری کیفیات سے لگایا جائے گا، جو میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ جب اس میں جنسی شعور بیدار ہونے لگے یا ایسے میلانات بیدار ہونے لگے، ٹھیک ہے، تو وہ بالغ ہیں، تو ان پر گھروں میں داخلے پر وہی پابندیاں عائد ہو جائیں گی جو بڑوں پر ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی کسی وقت بھی ان کا گھروں میں بلا اجازت داخلہ ممنوع ہوگا، کیونکہ ابھی بچوں اور غلاموں لونڈیوں کے لیے تو پتہ ہے نا کہ وہ طوافون علیکم ہے، وہ تم پر آتے جاتے ہیں، لیکن یہ جو اب بلوغت کو پہنچ گئے ہیں نا، اور تو پھر ان کا کیا ہے کہ یہ اجازت ہی طلب کریں گے، کیونکہ اس کے ہم احکامات پیچھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پردے کے جو احکامات جو پیچھے ہم نے پڑھے، اور اس میں پھر محرم نامحرم کا بتایا ہے، پھر وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر گھروں میں داخل ہونا ہے تو پھر آپ اجازت مانگ رہے ہیں، اور وہ گھروں میں داخل ہونا کیا تھا، وہ دن کے وقت تھا، اور رات لکم نہیں تھا، یعنی پردے کے اوقات میں نہیں تھا۔ اور اس میں آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لینے کا طریقہ بھی سکھایا تھا کہ میں نہیں کرو، بلکہ اپنا نام لے کر بتاؤ۔ تو پھر جب وہ بچے جن کے لیے پیچھے وہ ولا حرج آ رہا ہے نا کہ اورات لکم کے علاوہ کے اوقات میں اگر داخل ہوتے ہیں تو وہ ان پر حرج نہیں، لیکن جب وہ بلوغت کی عمر میں داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ سارے احکامات ان پر اسی طرح سے نافذ ہوں گے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر وہ اپنی ماں کے گھر بھی داخل ہو رہا ہے تو وہ اجازت لے کے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اجازت میں، اور وہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا منوس کر لیں دوسروں کو، صحیح ہے، اور اس میں پھر سلام کر لیں یا کھنکار لیں یا جس طرح بھی۔ اگلی آیت ہے والقواعد، اور وہ بیٹھ رہنے والیاں من النسائی، عورتوں میں سے، اللاتی وہ جو لا یرجونا نہیں امید رکھتی نکاحن نکاح کی، فلیسا تو نہیں ہے علیہن ان پر، یعنی ان عورتوں پر، جناحن کوئی گناہ، ان یدانا کہ وہ رکھ دیں۔ وضع صحیح ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ حمل کا مطلب اٹھا لینا، اور وضع کا مطلب وضع حمل یعنی رکھ دینا۔ تو وہ جو اوپر کے ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ثیابہن اپنے کپڑوں کو رکھ دیں، غیر متبرجات، لیکن اس میں جو ہیں کنڈیشنز، شرائط لگا دی گئیں کہ نہ دکھانے والیاں ہوں، یعنی زینت کا اظہار نہ ہو۔ جو پیچھے آیا نا، وہ پیچھے بھی آپ یہ دیکھیں کہ پردے کے احکامات جو ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھے کہ 3 طرح کی چیزوں میں پردہ ہے، ایک محاسن میں ہے، یعنی آپ کی جو فزیک وغیرہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو آپ جس طرح سجاتے ہو اپنی باڈی کو، کپڑوں سے، زیورات سے، میک اپ سے، یا جو بھی پرفیومز وغیرہ سے، سارا کچھ اس میں انکلوڈیڈ۔ سیکنڈ چیز یہ زینت آ گئی، اور تیسری جو ان سی ہے وہ یعنی چال ڈھال انداز، یعنی ایسے چیزیں تو دوسری کیٹیگری میں ہی آ گئی نا، لیکن ہیل کی، اگر ہیل والی جوتی پہنی ہوئی ہے تو اس کو زور زور سے مار کے چلنا، یا یہ کہ ویسے اس طرح سے چلنا کہ جو زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو یہ سارا کچھ جو سا ہے متبرجاتم، اس کو منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ جو وہ عورتیں جو جوانی سے گزر گئی ہیں اب وہ بڑھاپے میں چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ نکاح کی توقع نہیں رکھتی، ان کے اندر وہ جنسی میلانات نہیں ہیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، این یدانا ثیابہن کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں، لیکن غیر متبرجات کی زینت لگا دی گئی کہ زیب و زینت کی، یعنی کہ غیر متبرجات دکھانے والیاں نہ ہوں، بزینت زینت کو، ٹھیک ہے، کہ لیکن ساتھ ہی پھر ایک اور بات فرما دی گئی، وَأَن، اور یہ کہ یستعففنا کہ وہ یعنی عفیف ہی رہیں، پاکیزگی اختیار کریں، خیر اللہن یہ بہتر ہے ان کے لیے، یعنی اگر اس کے باوجود بھی وہ اپنا ایک پراپر جو ان کا ایک گیٹ اپ تھا اس کو قائم رکھتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہی کہ اب وہ جو بھی یہ حکم آنے کے بعد جو بھی وہ کریں گے گیٹ اپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں، خوب سننے والے ہیں، خوب اس علم رکھتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی یہ بعض اوقات انسان ایسی بڑھاپے میں ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ وہ ویسے بھی اتنے بھاری کپڑے لاد کے باہر وغیرہ نہیں نکل سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب وہ والی عورتیں بیان ہوئی ہیں جو نکاح کی توقع نہیں رکھتی، اور تو پھر اگر وہ یعنی کہ اوپر کے کپڑے اتار دیں، یہاں پر آ رہا ہے یدانا ثیابہن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی میں ضرور ہی کچھ اوپر اوڑھا جاتا ہے، کیونکہ اگر نہ یہ ہوتا تو پھر یہ کیوں آتا کہ وہ اپنے اتار رہی ہیں، یعنی وہ جو انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے کپڑے باہر نکلتے ہوئے، یا گھروں میں ہی جب کوئی نامحرم وزٹ کرتے ہیں یا جو بھی، تو وہ جو کچھ کرتی تھیں پردے کے لیے، جو آپ پردے کے احکامات ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ ذہن میں دہرا لیں، تو وہ جو کچھ کرتی تھیں اب وہ اگر اتار دیں، ٹھیک ہے،
کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگوں کو جب یہ کہا جائے نا کہ بڑی چادر وغیرہ لیں یا عبائے وغیرہ اوڑھیں، تو وہ پھر اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو کورڈ ہی ہیں، اور وہ پھر اس کے لیے ایک نئی بڑی جو ہے نا کول سی ٹرم یوز کرنا شروع کر دی ہے، موڈسٹ ڈریسنگ۔ وہ ڈریسنگ ہوتی فیشنیبل ہی ہے، یعنی وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ اس کو غیرہ متبرجات کہیں گے۔ اچھا، یہاں پر میں بات جو ہے نا جوانی کے ڈریس کی کر رہی ہوں، کیونکہ اگر اتارنے کا حکم آیا تو یقیناً وہ چڑھائے جاتے ہیں نا اوپر، تو یعنی جو گھروں میں ہی کپڑے ہم نے پہنے ہوتے ہیں نا، اس کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماڈرن ڈریسنگ ہے، اور لوگ ویسے باہر نکل جاتے ہیں، تو وہ پردے کے احکامات پر تو نہیں عمل ہو رہا۔ ٹھیک ہے، جیسے ٹھیک ہے آپ نے ماڈرن ڈریسنگ پہنی ہوئی ہے، لیکن جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ جیسے اب جو دیسی سٹائل ہے کہ سلٹس اوپر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات خواتین کی باڈی اتنی وہ یعنی ہیوی ہوتی ہے کہ سائڈ سے سب کچھ نظر آ رہا ہے، اٹھ رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، یا یہ کہ اگر آپ مسجد میں ہی چلے گئے ہیں تو نماز کے دوران رکوع اور سجدہ ہو رہا ہے، اور یعنی وہ ایک جو عفیف تاثر آنا چاہیے نا پاکیزگی کا، وہ میرا نہیں خیال کہ آ رہا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو اسی طرح گھر میں کام کرتے کرتے لون کا ڈریس پہنا ہوا ہے، وہی ہلکا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے، اور وہ تھوڑا سا گردن کو بھی ظاہر کر رہا ہے، آپ کے کانوں کا زیور بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور اسی طرح کچھ سینہ بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اب آپ جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ ہینڈی تو نہیں رہیں گے نا، یا تو آپ بار بار یو دوپٹے کو سنبھالتے رہیں گے، تو لیکن لوگ اس پہ دلیل کیا دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ماڈرن ڈریسنگ ہے، میں تو کور ہی ہوں، رائٹ؟ تو پردے کے حکم کو سمجھنا بھی ہر عورت کے لیے اپنے اپنے لحاظ سے اتنا زیادہ ضروری ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کہاں تو بوڑھی عورتوں کو بھی کہا گیا ہے غیر متبرجات، کیونکہ یہ جو زینت ہم کرتے ہی کیوں ہیں؟ شو کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نا، کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، اور دیکھیں یہ جو الحاکم التکاثر آگے سے آگے بڑھنے کی ہے نا، اور اب تو میڈیا ہم نے استعمال کیا ہوا ہے، کیا پک رہا ہے گھر میں، کیا ہم کھا رہے ہیں، کیا ہم پہن رہے ہیں، کیا ہم نے جیولری پہنی، کہاں ہمارے بچے کی شادی ہوئی، یعنی قبل اس کے کہ بیچارے اپنے گھروں میں آباد ہوں، وہ نظریں ہی لوگوں کی کھا جاتی ہیں، اور ہم اس پہ بالکل فکر نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ چیزیں نا دوسروں کو موٹیویٹ کرتی ہیں، ابھارتی ہیں کہ وہ یہ اعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو بوڑھی عورتوں کو بھی روک دیا گیا کہ وہ اس طرح نہیں کریں، اور ہمارے جو ہے پھر کہاں اجازت ہے جوان عورتیں ہیں ان کو یہ کہا جائے گا ایک سوری اچھا اچھا تو بوڑھی عورتوں کو بھی یہاں پر شرط لگا دی گئی کہ اگر وہ اوپر کے کپڑے اتار رہے ہیں تو ان کے نیچے کی زینت ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو میں سمجھانے کی کوشش کری تھی وہ یہ ہے کہ جوان عورت جب باہر نکلے گی تو وہ اپنے اوپر کوئی بھاری چیز ڈالے گی، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ مرد بھی اگر باہر نکلتے تھے نا تو ایک اپنے اوپر انہوں نے چادریں یا ایسی کوئی نہ کوئی چیز اوڑھی ہوتی تھی، جس کو امامہ بھی آپ کہتے ہیں۔ اور پتہ ہے کیا، اور یاد ہے وہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے گھر سے باہر نکلے تو چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، اور یہی چیز میں نے اپنے گاؤں میں بھی کتنی دفعہ مشاہدہ کی تھی کہ وہ لوگ نا ململ کا ایک کپڑا اپنے کندھے پر ڈال کر رکھتے تھے، وہ کپڑا ان کے مختلف کام کرتا تھا، کبھی اس کو سر پہ لپیٹ لیتے تھے، اور کبھی اس سے چہرہ بھی پونچھ لینا جیسے گرمی کے اوقات میں، اور وہ یعنی اور وہ اس کو بھولتے نہیں تھے، یعنی وہ ایک عزت کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ اور آپ اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک زمانہ تھا، اور بلکہ ابھی بھی، خیر اب تو بادشاہوں کے کپڑے بھی مختصر ہو گئے ہیں، کہ بادشاہ جب گھروں سے نکلتے تھے تو وہ انہوں نے بھی بڑے بڑے وہ ایک جو ہے نا، اور بعض اوقات تو فرشی بھی ہوتے تھے کہ فرش پہ دور تک جا رہے ہیں، تو وہ ایک اس کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ باہر نکلنے کا ایک احتیاط کی جاتی تھی۔ لیکن اب اپنے ہی بچوں کو روکنا پڑتا ہے جب سب ٹائمز وہ نائٹ ڈریس میں ہی اٹھ کے باہر جا رہے ہوتے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو میری تو طبیعت بڑی خراب ہوتی ہے، کیونکہ یہ شروع سے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی زندگی میں، تو بلکہ ہمیں تو یہی پتہ تھا کہ اپنے کمرے سے نکل کر بھی باہر جانا ہے نا تو ایک پراپر ایک یعنی ٹھیک ہے اوپر ایک بڑی چادر تو نہیں، لیکن باپ کے سامنے بھی اگر نکل رہے ہیں تو ایک تھوڑا سا حیا تھی کہ ایک دوپٹہ اوپر اوڑھ لیتے تھے ہم، ٹھیک ہے، اور کوئی فرق بھی نہیں تھا پڑتا۔ یعنی اب بچوں کو کہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کچن کا کام نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، اور یہی حال وہ باہر نکلتے ہوئے پھر خواتین اس بات کا احتیاط نہیں کرتی ہیں
کہ وہ اندر کام کرتے کرتے باہر چلی گئی ہیں، اندر کام کر رہی تھی پھر باہر فرنٹ یارڈ میں کام شروع ہوئی تو اسی طرح ہی لگ گئیں۔ تو یہ سب چیزیں کس بات کی طرف نشانی کرتی ہیں کہ اللہ کے حکم کے ہمارے اندر کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے جو کنسیکوینسز ہیں، جو نتائج پیدا ہو رہے ہیں، وہ اگر کبھی آپ کسی مفتی حضرات سے پوچھیں، ان کے پاس ایسے ایسے مسائل آتے ہیں تو اس میں یعنی، اور پھر یہ کہ باہر نکل کے دیکھیں فحاشی کیسے عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اس کو ہم عام لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان احکامات کو ہلکا سمجھتے ہوئے چھوڑنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن يَسْتَعْفِفْنَا، پھر ان کے لیے بھی فرمایا جا رہا ہے پھر بھی اگر وہ پاکیزگی اختیار کریں خیر الہم، تو بہتر ہے ان کے لیے۔ اچھا، بیچ میں یہ کال آئی جا رہی تھی تو میں اس وقت یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو ہے نا، یہ پردے کے کامات کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی عورت بوڑھی ہے اور اس کو الاؤ کر دیا گیا ہے کہ وہ بھاری کپڑے اتار کے باہر نکل جائے، یعنی بڑی بڑی چادریں نہ اوڑھے، اور واقعی بڑھاپے میں آپ کو بہت ساری ایسی خواتین مجھے اپنی نانی جیسے یاد آ رہی ہیں، ان کو ایسا وہ اندر سے یعنی گھبراہٹ کی فیلنگ ہوتی تھی کہ ان سے کچھ بھی نہیں تھا اوڑھا جاتا۔ اور اسی طرح میرے باپ جو تھے وہ بھی، تو بڑھاپے میں الاؤ کیا جا رہا ہے لیکن غیر متبرجات بزینہ۔ اب کیونکہ وہ زینت کریں گی تو ان کو دیکھا دیکھی جوانوں کو تو اور بھی شوق ہوگا کہ یعنی انسان کے اندر ایک جو ہے نا سوبر پن آ جانا چاہیے عمر کے ساتھ ساتھ نا، کہ وہ جو ایک شوق کپڑے ہیں یا زیورات کی نمائش ہو رہی ہے یا بہت چیزوں کی، وہ دوسروں کو بھی اسی راہ پہ لگا رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یستعففن خیر اللہ، بہتر ہے ان کے لیے کہ پاکیزگی ہی اختیار کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے۔ تو اس میں وہی بات ہے کہ میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، میں جتنا بھی آپ کو ایکسپلین کر سکتی ہوں کرتی ہوں، لیکن خود بھی غور و فکر کیا کریں، تدبر کیا کریں ان آیات میں، اور اپنے لیے عمل کی باتیں نکالا کریں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ایک ماحول بنتا چلا جا رہا ہے نا، اس میں آپ جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں۔ جیسے ابھی وہی بات ہو رہی تھی کہ یوزلی ہم کہیں جاتے ہیں تو بچوں کو بچہ سمجھ کے ادھر ادھر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی یہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی وہ کون سا جوان ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپ کا میڈیا ہی ان کو جوان کرنے کو تیار ہے، اور اگر آپ خود ان کو بچا کے رکھتی ہیں لیکن جس گھر میں آپ گئی ہیں وہاں پر یہ احتیاط نہیں کی جاتی، تو بچے پھر وہاں پر کیا جنسی شعور حاصل کریں ہمیں نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، اور اگلی آیت ہے لیسا، نہیں ہے علی الاعمیٰ اوپر اندھے کے، حرجن کوئی حرج، ولا علی العارجی اور نہ ہی لنگڑے پر، حرجن کوئی حرج، ولا علی المریضی اور نہ ہی مریض پر، حرجن کوئی گناہ یا حرج، ولا علی انفسکم اور نہ ہی تمہارے نفسوں پر، ان کے تاکلوا تم کھاؤ من بیوتکم اپنے گھروں سے۔ ٹھیک ہے، اور اپنے گھروں کے بارے میں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں او بیوتی یا گھروں سے، آبائکم اپنے باپوں کے باپ دادوں کے، او بیوتی یا گھروں سے امہاتکم اپنی ماؤں کے۔ ٹھیک ہے، اپنے گھر کون سے ہوتے ہیں؟ جہاں پر آپ کی زوج رہتی ہے، جہاں پہ اہل عیال ہیں، وہ پردے۔ اچھا، یہاں پر یہ یاد رکھیں یہاں پر اب پردے کے احکامات کی بات نہیں ہو رہی، تو لیکن جو پیچھے وضاحت وغیرہ گزری ہے اس کو بھی تھوڑا ذہن میں رکھیں۔ یہاں پر کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے اب، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں باتیں پسند بھی آتی ہیں ویسے۔ تو اپنے گھروں سے کھاؤ پیو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، او بیوتی اخوانکم یا تمہارے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخواتکم یا تمہاری بہنوں کے گھروں سے، او بیوتی اعمامکم یا تمہارے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوتی اماتکم یا تمہاری پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخوالکم یا تمہارے ماموں کے گھروں سے، او بیوتی خالاتکم یا تمہاری خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم یا جو مالک ہوئے تم مفاتیحہ ہو اس کی کنجیوں کے۔ یعنی کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں نا جن کی حفاظت و نگہداشت آپ کو دے دی جاتی ہے، تو چابیاں آپ کے پاس ہی ہوتی ہیں۔ او صدیقکم یا تمہارے دوستوں کے، لیسا علیکم نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ، ان تاکلوا کہ تم کھاؤ جمیعاً اکٹھے مل کر، او اشتاتا یا الگ الگ، فائزہ پھر جب دخلتم تم داخل ہو بیوتاً گھروں میں، فسلموا تو سلام کرو علی انفسکم اپنے نفسوں پر، تحیتاً یہ دعائے خیر ہے، تحفہ ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مبارکتاً بابرکت ہے، طیبتاً پاکیزہ ہے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان فرماتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیات نشانیوں کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو۔ سبحان اللہ، پھر تیسری دفعہ وہی بینات کی بات ہوئی ہے، آیات کی، کہ یہ نشانیاں بھی کیا ہیں؟ یہ بھی معجزات ہیں، بینات ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتی ہیں،
اور کیوں آیات نازل ہو رہی ہیں؟ تم عقل سے کام لو، اپنی دنیاوی زندگی کو بھی محفوظ کرو اور آخرت کی زندگی کو بھی محفوظ کر لو۔ اچھا، اب حکم شروع ہو رہا ہے اس بات میں، نہ اندھے پر، نہ لنگڑے پر، نہ مریض پر، نہ خود تمہارے لیے کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ۔ تو یہاں پر معاشرے کے مختلف قسم کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاں، جب ہم ظاہر ہے معاشرتی آداب بیان ہو رہے ہیں نا، تو آپس میں ایک دوسرے سے میل جول رکھنا پڑتا ہے۔ یہ پردے کے احکامات بھی اسی لیے بیان ہوئے کہ گھروں کے اندر آپ کس طرح رہیں گے اگر باہر سے کوئی آ جاتا ہے، کہ میل جول کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہن بھائی ایک دوسرے کے گھروں میں آتے ہیں، پھر ان کی فیملیز آتی ہیں، یا ماں باپ کے گھروں میں آپ لوگ چکر لگاتے ہیں، اور کھانا تو انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہے بھی ثواب کا کام، لیکن اس میں بھی ہمیں دین نے احکامات دیے ہیں کہ اس کے آداب کیا ہیں اور اس کے احکامات کیا ہیں۔ اور بات شروع ہو رہی ہے معذور لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کیوں یہاں پر ذکر آیا؟ تو اس کا تعلق یہ ہے کہ جو بھی اندھے ہیں یا لنگڑے یا مریض ہیں، اس طرح کے لوگ، جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کما نہیں سکتے، تو ان کے لیے فرمایا کہ وہ ہر گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اندھا ہے، لنگڑا ہے یا مریض ہے یا کسی بھی اس طرح کی وہ کمی کا شکار ہے، ٹھیک ہے، جو معاشرے کے نارمل لوگوں سے اس کو جدا کرتی ہے چیز، تو کیا ہے کہ ان لوگوں کے اندر میں بھی کوئی تھوڑی سی آر پیدا ہو ایسی نا، ٹھیک۔ تو فرمایا گیا کہ کوئی نہیں، وہ اپنی ایک مجبوری کے ساتھ ہیں، تو وہ کھا سکتے ہیں کہیں سے بھی، اور معاشرے کے لوگوں پر ان کا حق ہے، لہٰذا انہیں بھی حکم دے دیا گیا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں، اور ان کو آر مت دلاؤ، یعنی یہ نہ ہو کہ تم اپنی محافل میں ان کا آنا پسند نہ کرو، اور بلکہ ان کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں فراخ دلی سے کام لو، صحیح۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اندھا ہوتا ہے محفل میں اگر آ جائے، تو جیسے میں امام بخاری کا سن رہی تھی کہ انہوں نے نا ایک اندھے کو نا، یعنی کھانا کھاتے ہوئے نا ان کے ہنسی نکل گئی نا، تو کیونکہ وہ ظاہر ہے پتہ نہیں کھانا کھاتے ہوئے، ہاں شاید ظاہر ہے کیونکہ اندھے کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ کس طرح کا منہ بنا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، تو اس بات پر بڑے شرمندہ ہوئے، حالانکہ اندھے کو تو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کسی کے بارے میں کیا یعنی دیکھ رہے ہیں اور کس طرح کا وہ کر رہے ہیں۔ تو اب اسی طرح سے اگر کوئی لنگڑا ہے اور وہ یعنی محفل میں تیز نہیں چل سکتا، یا اس کو کھانا کسی کو لا کے دینا پڑتا ہے، یا یہ کہ باقاعدہ اس کے لیے کسی کو انگیج کرنا پڑتا ہے کہ اس کی گاڑی چلا کے لے کے جائیں، صحیح ہے۔ اچھا، ریسنٹلی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو ہے نا، اللہ رحم کرے، اللہ نے آزاد و سلامت رکھے ہوئے، لیکن مجھے ویل چیئر کا مشاہدہ کرایا، صحیح ہے۔ تو اس میں یعنی کہ آپ میں اور ایک عام آدمی میں نا فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اس بیریئر کو توڑا جا رہا ہے، اس رکاوٹ کو ختم کیا جا رہا ہے کہ اندھے بھی آ سکتے ہیں آپ کے کھانے کی محفلوں میں، لنگڑے بھی، اور اسی طرح کوئی اور مریض ہے۔ اور بعض اوقات یہ دیکھیں، مجھے اس وقت جو ان سے وہ والے مریض یاد آ رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں آٹزم کے بچے ہوتے ہیں نا، اور آٹزم کی ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ان کی مائیں سنائیں گی کہ ان بچوں کو معاشرے میں ایک مقام نہیں دیا جاتا۔ ابھی جیسے آ رہا تھا نا کہ بلوغت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اپنے بچے کو تربیت کریں، اسی طرح اپنے بچوں کو تربیت کریں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تندرست پیدا کیا ہے، لیکن معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو کوئی نہ کوئی جسمانی معذوری لاحق ہے، کوئی ذہنی معذوری لاحق ہے، یا یہ کہ وہ کسی جذباتی کیفیت میں، آٹزم میں یہی ہوتا ہے نا، بعض اوقات وہ بچے کچھ ایسا کر دیتے ہیں محفل میں جو معیوب سمجھا جاتا ہے، یا جس کی طرف سب کی نظریں جاتی ہیں، سب ہنس پڑتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ان چیزوں پہ ہمارے مسلم معاشروں میں بلکہ زیادہ مذاق اڑایا جاتا تھا، یہاں پر لوگ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کی باقاعدہ تربیت دیتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے کسی عذر کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کو یہ احساس نہ دلایا جائے، صحیح۔ تو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم خود بھی اس کی تربیت حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں، تاکہ وہ لوگ معاشرے میں اطمینان سے رہ سکیں اور آپ کی محفلوں میں آنے میں کوئی باک محسوس نہ کریں۔ اور اس کے بعد پھر اب آگے جو عام سب کے لیے فرما دیا گیا کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یعنی آپ کو کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے اپنے گھروں سے۔ اسی طرح سے اپنے گھروں کے بعد پھر باپ دادوں کے گھروں سے، ماں نانی وغیرہ کے گھروں سے، کیونکہ جیسے ہم پیچھے رشتے پڑھ رہے ہیں نا،
تو باپ کے رشتوں میں سارے آبا شامل ہو گئے، اسی طرح ماں ہے تو نانی اور وہ سارے نانا نانی وغیرہ، اور بہن بھائیوں کے ان گھروں میں بھی آپ بے تکلف کھا پی سکتے ہو، چچاؤں پھپھیوں کے، ماموں کے، خالاؤں کے۔ اور پھر یہاں پر یہ جو آ رہا ہے نا اپنے باپوں اور ماؤں کے گھر سے اور اپنے گھروں سے اور بہنوں کے گھر سے، آپ یہ دیکھیں گے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں نا فضول میں نا ٹیبو بنا لی گئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم بیٹی کو بیاہ دیا تو بیٹی کے گھروں سے نہیں کھاتے، یعنی ایک جو دیسی یعنی ہمارا رواج ہے نا، بیٹی کے گھر سے کچھ نہیں کھانا پینا، برا محسوس کرتے ہیں، حالانکہ واضح طور پر فرمایا گیا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، تو وہ تو کھلی اجازت اسلام خود آپ کو دے رہا ہے۔ اور میں تو اچھا یہ اپروچ ہمارے اندر اتنی زیادہ ڈیپ ڈاؤن بسا دی گئی ہے کہ ہم لڑکوں کی کمائی سے کچھ کھانا یا لینا پسند کر لیتے ہیں، لیکن وہی بچیاں جب اپنی محبت سے ہمیں کوئی تحفہ ہی دے رہی ہوتی ہیں، ہمارے لیے کچھ کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم انہیں منع کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہاں کے بچے جو بورن ہیں وہ تو جیسے نا، میں وہی کہتی ہوں کہ یہ لوگ شاید آزاد ماحول میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے کے لوگ ہیں جن میں وہ ٹیبوز تھیں یا وہ چیزیں فالو کی جاتی تھیں جو شرعی لحاظ سے درست نہیں تھیں، لیکن وہ خون میں ایسے رچ بس گئیں۔ تو بعض اوقات میری تو اپنی بیٹی اس بات میں ناراض ہوتی ہے کہ جب آپ لڑکے کی کمائی کا کھا سکتے ہو تو وائی یو سے نو ٹو بیٹی کی کمائی کو نا، تو آپ کے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو پھر کیا ہوتا ہے بہنوں کے گھر سے، اب یہاں پر واضح طور پر فرمایا جا رہا ہے بہنوں کے گھروں سے کھاؤ پیو، تو لیکن ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، کہاں بھائی جاتے ہیں بہنوں کے گھروں میں اور ایزی ہو کے کھاتے ہیں، بلکہ الٹا کیا ہے کہ وہ ساری عمر یوں ہوتا ہے کہ جیسے وہ بہنوں کو ہی دیتے رہیں، یا تو وہ بیچارے دیتے رہیں یا پھر یہ کہ وہ اپنے پیرنٹس کی طرف سے اس طرح سے فورس کیے جاتے ہیں، اور اس پہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیچارے یا تو اپنے اہل و عیال کا حق مار رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ ماں باپ کی مانیں، وہ ایک عجیب ہی مشکل کا شکار ہوتے ہیں اور آپس میں تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، کیونکہ دینا دلانا دل کی خوشی کے ساتھ ہونا، یعنی یہ جو آیا نا کہ تحفے دو محبتیں بڑھتی ہیں، تو محبتیں بڑھنی چاہیے، برڈن لے کے کسی کو کچھ دینا کرنا یہ تو ہمیں اسلام نے کہا بھی نہیں ہے، اور پھر خود سے ایسی چیزیں اپنے اوپر لاگو کر لینا کہ بہنوں کے گھر سے نہیں کھانا، بیٹیوں کے گھر سے نہیں کھانا، تو یہاں پر یہ سارے ہی لوگ گنوا دیے گئے کہ ان کے گھروں سے آپ کھاؤ پیو، خالاؤں کے گھر سے یا ان کے گھروں سے جن کے تمہارے مالک ہوئے۔ اوپر آیت میں ہی دیکھ لیتے ہیں، او ما ملکتم مفاتیحہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ گھر جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، مثلا گھر کے رہنے والے کسی جگہ پر چلے گئے، اب پیچھے کوئی میڈ آتی ہے، وہ تو اس کو ظاہر ہے اگر وہ 3-4 گھنٹے کام کر رہی ہے تو وہ پانی پینا ہے، اس کو پیاس لگی ہے یا تھوڑا بہت اس نے کھانا کھانا ہے، تو کوئی حرج نہیں اس کے لیے کہ وہ اس گھر سے کھا لے۔ اچھا اسی طرح اگر کسی باغ کا مالک ہے تو وہ وہاں پر کسی نگران کو رکھتا ہے، تو چابیاں جون سی ہیں اس مالک کے پاس ہی ہوتی ہیں، تو اب اس کو پیاس لگی ہے یا اس نے کوئی بھوک لگی ہے تو وہ کوئی پھل وغیرہ کھا لے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح صدیقکم، جو تمہارے دوست ہیں، جو ان کے گھروں اگر میں تم گئے ہوئے ہو تو وہاں پر بھی تم کچھ کھا سکتے ہو۔ اچھا اس میں نا اب ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے کہ دین جب بھی کوئی حکم دیتا ہے نا معروف میں احکامات دیتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مالک کو کسی باغ سے پھل کھانے کی اجازت دی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تصرف کرے گا۔ تصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری باسکٹ اتار کے اپنے گھر بھی لے گیا، تمہیں کھانے کو کہا جا رہا ہے کیونکہ تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، تم انسان ہو، 4-5 گھنٹوں سے کام کر رہے ہو، بھوک بھی لگ گئی، پیاس بھی لگ گئی، اب اس کے چشمے سے یا جو بھی وہاں پہ پانی کا انتظام ہے باغ میں پانی پی لو۔ اسی طرح آپ کو کسی جگہ پر آپ کام کرتی ہیں، چابیاں آپ کے پاس ہیں، تو یا اسکول میں آپ کو نگرانی کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہاں کا پانی یا اسی طرح چائے وغیرہ کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو آپ چائے بنا کے پی لیں، کافی بنا کے پئیں، یا جو بھی ہاسپٹلز میں ایسے ہوتا ہے الحمدللہ، اب تو کیونکہ وہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ لوگ گھروں سے ایسا کچھ لے کے آئیں، تو ڈرائی آئٹمز ہوتے ہیں، چائے کافی سب کچھ پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ خود بھی کھاؤ اور اٹھا کے روز کوئی نہ کوئی ساشے پیک اپنے پرس میں بھی ڈال لو، اس کی اجازت نہیں ہے، معروف میں کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور تو یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں۔
پھر ہے کہ اچھا ایک جو چیز ہے، اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہاں پر یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا. کیونکہ بعض اوقات جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اکٹھے کھانے میں برکت ہے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم صرف اسی حکم کو لے لیتے ہیں. اور اگر بچہ بیچارہ لیٹ ہو رہا ہے تو نہیں نہیں نہیں، تم نے تو ماں باپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں چاہے وہ بیچارے کی اپنی اسائنمنٹ رہ گئی ہے، یا پھر یہ کہ کوئی بیوی ہے وہ اس کو بھوک بہت لگی ہوئی ہے، یعنی بعض اوقات خواتین حاملہ ہوتی ہیں، بعض اوقات بچوں والی ہوتی ہیں، نہیں ان پر فورس ہے کہ جی اب جب کھانا لگے گا تو سبھی مل کے بیٹھ کے کھائیں گے. یہ بھی ہمارے ہاں کتنا زیادہ وہ پایا جاتا ہے نا. اور کوئی مجھے یاد ہے بیچارہ کوئی کھا لیتا تھا تو اس کو پھر اس کی جو شامت آتی تھی تو فرمایا گیا کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، صحیح. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو اکٹھے کھانے میں برکت آتی ہے نا، یعنی عربوں کے ہاں تو ایک عام رواج تھا کہ وہ لوگ کھانا ہی نہیں شروع کرتے تھے جب تک کہ کوئی آ نہیں جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا شیوا آپ دیکھ لیں تو اس کے لیے آپ کیونکہ اس کے فوائد بڑے ہیں. ایک تو یہ کہ فیملی ٹائم ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے دن میں ایک وقت رکھ دیا جائے جو سب کو سوٹ کرتا ہو، اس وقت آپ چاہے پابندی لگا دیں، کیونکہ جیسے رات کا وقت ہے، صحیح، آپ کو پتہ ہے کہ سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. اب اگر کوئی بیٹھا بھی ہوا ہے اور اکٹھے کھانے سے انکار کر رہا ہے تو وہ ضرور کسی اپنی ہی می ٹائم کی وجہ سے، یا ٹی وی ٹائم کر رہا ہے یا جو بھی، لیکن اسے کسی آفس میں نہیں پہنچنا، کسی کام پہ نہیں پہنچنا، نہ وہ اس کو یہ ہے کہ یعنی وہ ڈیلے کرے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھائے تو اس کے اپنے برکات ہیں. تو سبحان اللہ ہمارا دین کتنا رخصت والا ہے اور کتنا خوبصورت ہے کہ دونوں طرح کے وہ دے دیے گئے کہ اکیلے کھاؤ یا اکٹھے کھاؤ. لیکن اس میں پھر ساتھ ساتھ آپ نا یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ جو اشتاتا ہے نا یہ ہر وقت ہی نہیں ہونا چاہیے، جیسے بھی میں بتا رہی ہوں. اور خاص طور پر اگر آپ جیسے ازواج کا آپس کا بھی جو تعلق ہے نا وہ یعنی قائم کیسے رہتا ہے کہ یعنی اب معاشرہ ہی ایسا بنتا چلا جا رہا ہے کہ خامن نے خود کھا لیا، بیوی نے خود کھا لیا، آپس میں کسی کو فکر ہی نہیں ہے. حالانکہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو پوچھنا، سرو کرنا، یہ بھی محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. خالی پکا کے رکھ دینا اور خود غائب ہو جانا تو پھر وہ نا اس سے تسلی بھی نہیں ہوتی اس کھانے سے. جبکہ اکٹھے کھانے سے آپ تھوڑا ہی کھاتے ہو نا تو آپ سیر ہو جاتے ہو اور برکت آ جاتی ہے، صحیح ہے. تو اس کے بعد فرمایا فائزہ دخل تم بیوتن، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو فسلموا تو سلام کرو علی انفسکم، اپنے نفسوں پر. اور یہ کیا ہے کہ محبتیں بڑھانے کا طریقہ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی تحیہ بتا دیا. یہ ایک تحفہ ہے اللہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، اور سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں. اور پھر یہ کہ علی انفسکم، اپنے نفسوں پر، یعنی اپنے گھر والوں پر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ان گھروں میں کوئی نہیں ہے تو پھر اپنے ہی جانوں پر. کیونکہ یعنی گھر میں داخل ہونے کا کیا ادب ہے کہ آپ سلام کریں گے. اور خود پر سلام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کیونکہ گھروں میں اگر وہ کوئی بھی نہیں رہ رہا پھر بھی وہاں پر اللہ کے نیک بندے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی جو ہمیں نظر نہیں آتے یا ویسے بھی. اور پھر یہ کہ اپنے اوپر ہی سلامتی بھیجنا. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب دینا فرض ہے، دوسرا آپ کے نفسوں پر سلامتی بھیج دیتا ہے. تو دوسروں کو سلام بھیجنا دراصل خود ہی اپنے اوپر بھی سلامتی ہو گئی. فسلموا علی انفسکم. اور پھر یہ بھی کہ جب آپ کسی کو تحیہ دیتے ہیں تو وہ آپ کے حق، یعنی یہ جو سلام کا یا دعا کا ہے نا کہ دعا جب آپ کسی کے حق میں کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے حق کے لیے بھی آمین کہتے ہیں. اور یہ کیا ہے، مبارکتاً، بہت ہی بابرکت کلمہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے برعکس بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہیلو ہائے، جس میں نہ تو کوئی برکت ہے اور نہ ہی وہ اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے. اور یہ وہ کلمہ ہے جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا، انہیں فرشتوں کی طرف بھیجا گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ جو کلمات کہیں اس کے جواب میں ویسے ہی کلمہ کہنا. تو طیبتاً، پاکیزہ کلمات ہیں جو ہمیں سکھائے گئے، اور ان کو اپنی زندگیوں میں اللہ کرے کہ ہم شامل کر لیں. اور پھر یہ کہ جب بھی داخل ہو، فائزہ دخل تم بیوتن، جب بھی داخل ہو تو اپنے نفسوں پر سلامتی بھیجو. تو جب بھی آپ ایک دوسرے سے ملیں اور یعنی اسلام کا جو شعار ہے نا وہ رائج کرنا چاہیے اپنے گھروں میں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایک قیامت کی نشانی ہے کہ انسان اپنے جاننے والوں سے اسلام کرے گا. باہر بھی چیزیں یہ کم ہوتی جا رہی ہیں اور گھروں میں تو ہم اس کو بہت ہی لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. صبح اٹھے ہیں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے, کوئی ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہا. اچھا, تو یہ جو بابرکت کلمہ ہمیں دیا گیا ہے یہ ہم رائج کریں, اور اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور سلامتی کی فضا پیدا ہو جائے گی. اور وہ دیکھیں نا کہ آپ بعض اوقات گھر اس طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے, یعنی کہ الجھن ہوتی ہے کہ لوگ کیسے چپ اٹھے ہیں صبح اور اپنے اپنے کاموں میں لگے اور نکل گئے. تو یہ کوئی ہم یعنی کہ جانور تو نہیں ہے یا ہم مردے تو نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے کوئی. لیکن اب بات وہی ہے کہ انسان مشینوں کے ساتھ زیادہ متعلق ہو گیا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کم تعلق ہے. ٹھیک ہے, جو گھروں میں رہ رہا ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے, اور بعض اوقات اٹھ کے ہم دوسروں کو ہیلو ہائی کر رہے ہوتے ہیں موبائلز پہ, لیکن جو گھر میں ہیں ان کے ساتھ ہمارے وہ ایک تعلق ہی نہیں بنا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فطرت کے قریب کر دیں اللہ تعالیٰ, اور اپنے ان شرعی احکامات پر پابند کر دیں. پھر فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, کہ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم عقل سے کام لو. ٹھیک ہے, تو ہم انشاءاللہ ان آیات پر یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں عمل کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات ہم اپنی زندگیوں میں پائیں گے. زندگیوں میں حسن, سکون, امن اور اطمینان آئے گا. ایک دوسرے کے لیے جو ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات اور بدگمانیاں ہیں نا وہ ختم ہوں گی. سلام جو ہے نا وہ ہر طرح کی بدگمانی کو ختم کر دیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو حسن ظن رکھنا ہے کسی کے بارے میں وہ ہمیں پیچھے سے بتایا گیا تھا. جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا ہے تو فرمایا گیا کہ تم نے ان کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مشینوں میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں نا اور سلام کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان فوراً ہی حملے کرتا ہے. وہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز ڈالے گا, فلاں ایسی ہے اور فلاں ایسی ہے, وہ تم سے اپنے ہی بچوں کے بارے میں, بعض اوقات اپنے ہی ازواج کے بارے میں, اپنے ہی ماں باپ کے بارے میں. تو اور پھر انسان اس میں سوچتا چلا جاتا ہے, پھر جب وہ اس بندے کو دیکھتا ہے نا تو پھر وہ اس کی طرف آگے نہیں بڑھتا, نہ کوئی سلام کرتا ہے, نہ معانقہ کرتا ہے, نہ کوئی تعلق ہے اس سے, بس ایک مشینی تعلق ہے. وہ بھی اٹھا ہے, آپ بھی اٹھے ہیں, اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں اور چلو جی جاب پہ چلے گئے, اور اسی طرح رات کو تھکے واپس آئے, کھانا کھایا اور سو گئے. یہ جو زندگی ہے نا یہ انسان کو ڈپریشن کی طرف, ایک دوسرے سے دوریوں کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس سے معاشرہ نہیں ترتیب پاتا. اس سے بس ایک جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب یعنی کہ نعوذ باللہ یہ جانوروں والا ہی حال ہے کہ ہم دوسرے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, بس ہم اپنی اپنی زندگی ایک جی رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا ہے, ہم پر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی عائد کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اپنی زندگیوں میں ایسی کسی بھی چیز کا ٹینشنز کا شکار ہیں اور آپس میں تعلقات میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, بدگمانیاں ہیں, آپ دوسروں کے لیے ایسا سوچتے ہیں یا دوسرے, کیونکہ بدگمانی جو ان سے نا وہ پھر غیبت کو جنم دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور غیبت کیا کرتی ہے پھر بعض اوقات جسمانی ایک دوسرے کو تکالیف پہ بھی پہنچا دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نعوذ باللہ کچھ کریں. ٹھیک ہے, اور گھروں کی خوشیوں کو آگ لگ جاتی ہے, اور شیطان ان باتوں میں بہت خوش ہوتا ہے, خاص طور پر جب وہ ازواج کے درمیان اس طرح کا کچھ کراتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اپنے ہی بچوں کے سے ہمارے فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان چیزوں کو پریکٹس کرنے میں آپ کو بھی ٹائم لگے, یعنی بالکل اپوزٹ سینیریو چل رہا ہو, یا یہ کہ یہ تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں, آپ کے بچے ہو سکتا ہے یہ سیکھے ہوئے نہ ہوں, آپ کے ارد گرد کے لوگ ابھی یہ سیکھے ہوئے نہیں ہیں, لیکن آپ نے ان کو اپلائی کرنا شروع کر دینا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ثمرات آپ دیکھیں گے. صحیح, تو پھر کیا ہوگا, پھر یعنی تھوڑے تھوڑے کام سے نا انشاءاللہ دور از اثرات مرتب ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ یہ جو کلمہ ہے نا سلام کا, آپ رات بڑا عجیب سا سوچ رہے تھے کسی کے بارے میں, صبح اٹھ کے نا ہمت کر کے اس کو سلام کر دیں, وہ چاہے آپ کے ساتھ جو بھی کرے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, گھروں میں داخل ہو یا اپنے ہی کمرے سے نکل کر آپ دوسروں سے مل رہے, یعنی ایک ہی گھر میں بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں نا, تحیۃ من عند اللہ, اللہ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے ہمارے لیے.
تو ہم اس کو قبول نہ کریں، مبارکتاً طیبتاً، اس سے بڑھ کے کوئی مبارک اور پاکیزہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر آخر میں فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، عقل سے کام لو، کہ تم یہ انہی احکامات میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے اور ہمیں اپنے گھروں کو اس دنیا میں جنت بنا لیں۔ صحیح ہے، آپ یہ دیکھیں کہ گھر اگر ایک سکون کی اور جنت کی جگہ ہو نا، تو پھر کیا ہوگا کہ یہی ہم جب باہر جائیں گے تو لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے۔ ایک یہ ہے نا کہ آپ بیزار گھر سے نکلیں ہیں، بیزار ہی آپ ورک پلیس پر ہوں گے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ خوشگوار موڈ میں نکلے ہیں، یا آپ نے بچوں کو اچھے موڈ میں نکالا ہے سلام کر کے ان کو دعائیں دیتے ہوئے، تو ایسا بچہ کلاس میں جا کے بھی اچھا ہی بیہیو کرے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا انما بے شک المؤمنون، مومن الذین وہ لوگ ہیں آمنو جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اور رسول ہی اور اس کے رسول پر، وَإِذَا اور جب کانو وہ ہوتے ہیں، معہو اس کے ساتھ، علی امرن اوپر کسی کام کے، جامعین اجتماعی اہم، لم نہیں، یذہبو وہ جاتے، حتیٰ یستأذنو یہاں تک کہ اجازت لے لیں آپ سے، ان الذین یستأذنونک بے شک اجازت لیتے ہیں آپ سے وہ، اجازت لیتے ہیں وہ آپ سے، بے شک وہ لوگ اجازت لیتے ہیں آپ سے، یعنی یہ جو مومنین ہیں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسول پر، فائزہ پھر جب استأذنوک وہ اجازت مانگے آپ سے، لبعض شأنہم اپنے بعض معاملات میں، اپنے بعض کام کے لیے، فأذن تو اجازت دے دو، لمن شئتا واسطے اس کے جس کے لیے تم چاہو، منہم ان میں سے، واستغفر اور بخشش مانگو، لہم اللہ ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر فرمایا گیا مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر جاتے نہیں۔ تو فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو بغیر اجازت لیے دینی اجتماعی کام سے نکل جانا اس سے روکا جا رہا ہے۔ صحیح ہے، تو فرمایا کہ جب ایسے لوگ آپ سے اجازت مانگیں، یعنی اے اللہ کے رسول، تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر چھوڑا گیا کہ جیسے حالات ہوں اس کے مطابق آپ اجازت دیں یا نہ دیں، اور اگر اجازت دے دیں تو ان کے لیے بخشش طلب کیجیے، کیونکہ وہ ایک دینی کام سے اس وقت غیر حاضر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے۔ تو ایسے تمام امور جن کا تعلق سب مسلمانوں سے مشترک ہے، کیونکہ یہاں پر معاشرتی آداب بھی بتائے جا رہے ہیں، تو معاشرے میں ہم کتنے ہی کام ہیں جو کہ مل جل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جہاد ہے، مجلس مشاورت ہے، کوئی مشترکہ مفادات کے لیے اجتماع ہو رہا ہے، سب لوگوں کو آپ نے میٹنگ کال کر کے اکٹھا کیا ہوا ہے، اور چاہے جنگ ہے یا امن کی حالت ہے، تو ایسے حالات میں مومن ایسا نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چل دے، یا اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ان کے قائم مقام جہاں پر بھی کوئی مجلس قائم ہوگی، اور جو اس کا سرپرست ہے، جو اس کا نگران ہے، جس کی کال پر آپ وہاں پر پہنچے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر انہیں ایک بہت ضروری کام پڑ جائے اور وہ اس مجلس یا اجتماع کے اختتام سے پہلے انہوں نے واپس آنا ہے، تو وہ اس سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کریں گے، ٹھیک ہے، اور اجازت طلب کیے بغیر نہیں آئیں گے، اور وہ اجازت آپ سے طلب کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ اگر آپ کو لگے کہ کام کی نوعیت ایسی ہے کہ اس شخص کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ اس کا پہنچنا ضروری ہے، یا یہ کہ جس کام سے وہ جا رہا ہے وہاں سے اس کو بھیج دینا ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب دیدی پر منحصر ہے۔ کیونکہ اس وقت جو اس کا ذاتی کام ہے وہ اجتماعی مفاد کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس کام کو بہت ضروری سمجھ رہا ہے وہ اتنا ضروری نہ ہو، بلکہ جماعت کا کام اس وقت زیادہ ضروری ہو۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ آپ ان کو اجازت تو دیں گے لیکن ان کے لیے بخشش طلب کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے جو فیصلہ کر لیا اب کہ وہ اب جا رہے ہیں، اجازت لے لی انہوں نے، لیکن محروم ہو گئے نا دین کے کام سے یا اجتماعی کام سے جس میں وہ اپنے لیے ثواب کا حصہ ڈال سکتے تھے، اس سے وہ محروم ہو گئے، تو ان کے لیے دعائے مغفرت طلب کیجئے، کیونکہ جو ہم ذاتی غرض کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں
اس کے لیے ہم اجتماعی مفادات کو نظر انداز کریں یا دین کے کام کو نظر انداز کر دیں تو یہ دراصل ہمارے ہی لیے نقصان دہ ہے، تو پھر مغفرت طلب کی گئی۔ تو کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ مخلص مومن تو ویسے بھی بغیر اجازت لیے نہیں جائے گا، لیکن اگر وہ کوئی کسی کام کے لیے جا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی برکت سے اس کا جو کمی ہوگی کہ وہ دین کے کام میں شامل نہیں رہ سکا تو اس کا تدارک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم اپنے لیے عمل کی بات دیکھ لیتے ہیں کہ کسی واقعی جینون ضرورت کے علاوہ کسی بھی اجتماعی محفل سے بغیر اجازت کے نکلنا جو ہے قطعاً ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حکم آپ کی ذات یا آپ کی زندگی تک ہی محدود نہیں بلکہ آپ کے بعد خلفائے راشدین یا کسی بھی اسلامی حکومت کے ایسے مشترکہ مفادات کی مجلس سے بلا اجازت چلے آنا آداب مجلس کے خلاف ہے اور شرعاً ناجائز بھی ہے۔ اور ان باتوں کی آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کہ پریکٹس ہے یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ یہ ان لوگوں میں دین نہیں ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ پہنچے ہیں، اگر آپ نے کمٹ کیا ہے یو ہیو ٹو اسٹے دیئر، چاہے آپ وہاں پر والنٹیئر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں تو میں نے انہی معاشروں میں دیکھی۔ تو دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے، اور وہ تو دنیاوی مجالس ہیں، تو دین کی محفلیں تو زیادہ حق رکھتی ہیں کہ وہاں پر یعنی کہ بغیر اجازت کے نہ جایا جائے۔ دنیاوی مجالس بھی جہاں پر آپ نے کمٹمنٹ کی ہے، چاہے آپ وہاں پر والنٹیئر ہیں، چاہے آپ کو اپنا کوئی ذاتی مال نہیں مل رہا، پھر بھی آپ اس وقت کے پابند ہیں کیونکہ آپ نے کمٹ کیا ہے، اور یہی ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کی فطرت پتہ ہے، وہ کام جو ہمارے ذاتی فائدے کے ہوتے ہیں یا وہ کام جن سے ہمیں فوری فائدوں کی امید ہوتی ہے، ہم ان کو بڑے اہم سمجھتے ہیں، ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اس کے مقابل دین کے کام جو کہ معاشرے کی بھلائی کے لیے ہیں یا اجتماعی مفادات کے ضامن ہوتے ہیں، یا یہ کہ اس کا فائدہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، بعد میں ملنے والا ہے، کیونکہ ہمیں اس پتہ ہی نہیں، یعنی انسان کی حالت یہ ہے کہ اس کو نہیں پتا دین کے کام میں شامل رہ کے وہ اللہ کا یا مسلمانوں کا یا نبی کا بھلا نہیں کر رہا، وہ تو اپنا ہی بھلا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اگر کسی جگہ پر ہم ڈالرز کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم وہاں سے نہیں کھسکتے، لیکن جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے نکل جائیں، کمٹمنٹس ہم نے بہت باندھی ہوتی ہیں۔ یہی ہمارے دیکھیں دینی گروپس کا یہ حال ہے، تو کہ ہم جوائن تو کر لیتے ہیں گروپس کو، جماعتوں کو، کلاسز کو، لیکن اس میں ہم یہ نہیں چیک کر رہے ہوتے کہ ہماری اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم کریں گے، اس کے بعد کوئی ہمیں اپنی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم فٹافٹ اس سے نکل نہیں کرتے ہیں، اسی لیے دین کا کام ہو نہیں پاتا، اور دین کا کام اس درجے پر ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو دنیاوی میدان میں جو بچے جس طرح اسکالر اور بن رہے ہیں، یعنی کہ ریسرچز ہو رہی ہیں، اس طرح دین کے کام میں نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیں ہر کام کو پراپر ایک پروسیجر کے ساتھ کرنا پڑتا ہے نا، اصول و ضوابط کی پابندی کرنی پڑتی ہے، جماعت کا ساتھ دینا پڑتا ہے، جماعت کا ساتھ دیتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، باس کی ڈانٹ بھی سننی پڑتی ہے، اور یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مفادات کو قربان کرنا پڑتا ہے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں قربانی کے درجے پر۔ اسی لیے پھر اسی طرح کے ہمارے مابین دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے تو ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ حکم ہماری زندگیوں میں کتنا شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات بلا وجہ لوگ اجازت طلب کر رہے ہوتے ہیں، بہانے لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور، روکا کیوں جا رہا ہے اس سے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو جماعت ہوتی ہے نا، اس میں لوگ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اگر کوئی ایک اندر سے بزدلی دکھاتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے نا، تو باقیوں کا بھی مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد کو یاد کر لیں، وہ 300 تو منافق تھے جو الگ ہوئے، پیچھے جو انہوں نے وہ چھوڑی نا ایک جس کو ہم انتشار کہیں گے، کہ باقی لوگ بھی سوچنے لگے اچھا یہ تو نکل گیا، ہمارا کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک ویسے ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے، جماعت کم ہو گئی، اور یہ کہ یعنی آپ دوسرے کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہے، تم بھی نکل جاؤ۔ تو اگر آپ نے کوئی واٹس ایپ گروپ جوائن کیا ہوا ہے، کوئی کلاس جوائن کی ہوئی ہے، تو اجازت کا لینا ضروری ہے، باقاعدہ بتانا ضروری ہے، وضاحت کریں،
اور چاہے سب کے سامنے کریں تاکہ دوسرے اس سے بے دل نہ ہوں اور وہ بھی آپ جیسا حرکت نہ کریں. صحیح ہے. تو یہ کچھ اصول ہیں جو ہماری ہی بھلے کے لیے ہیں، اور جب ان کے ثمرات نظر آئیں گے نا قیامت میں تو انسان حقیقتاً خوش ہوگا کہ اچھا یہ وہ بینات تھے جن پر عمل سے مجھے یہ فائدے حاصل ہوئے. صحیح ہے. یعنی دنیا کا فائدہ بہت بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آخرت کے فائدے کے لیے جو ابدی ہے، فانی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے لیے آپ چھوڑ دیں تو، کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ دینی مفاد کو چھوڑ کے ذاتی مفاد کے پیچھے جاتے بھی ہیں نا، برکت پھر بھی نہیں حاصل ہوتی. وہ جس کام کے لیے آپ بھاگے ہوتے ہیں نا دینی محفل سے، وہ کام بھی لیٹ ہو جاتا ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے، اور آپ وہیں آپ کا کام بھی نہیں پورا ہوتا. اچھا 11:15 ہو چکے ہیں. اگر آپ میں سے 2-3 بھی جوائن کیے رکھیں تو میں انشاءاللہ اس کو مکمل کر دوں. باقیوں کے لیے یہی ہے کہ وہ لوگ سن لیں گے. اوکے کریں مجھے پھر انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ہم نے تلاوت بھی سننی ہے اینڈ پہ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. لا نہیں تجعلو، تم بناؤ یا سمجھو، دعا الرسولی، رسول کے بلانے کو، بینکم آپس میں، کا دعائی بعدکم بعدا، مانند دعا کے تم میں سے بعض کے بعض کو. قد تحقیق یعلم جانتا ہے، اللہ الذین ان لوگوں کو، یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، بغیر بتائے چپکے سے سٹک کر جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لوازن آڑ لیتے ہوئے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو یخالفون مخالفت کرتے ہیں، ان امرہ اس کے حکم کی، ان کے تصیبہم پہنچے ان کو، فتنتن کوئی فتنہ، او یصیبہم یا پہنچے ان کو، عذاب علیم عذاب دردناک. تو اب یہاں پر مسلمانوں کو کچھ اور احکامات دیے جا رہے ہیں کہ رسول کے بلانے کو آپس میں ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ٹھیک ہے. دعا کا مطلب پکارنا بلانا بھی ہوتا ہے، اور ایک دعا کا مطلب اگر دعا کے معنوں میں ہی لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی دعا تمہاری دعاؤں جیسی نہیں ہے. یعنی رسول کی دعا کیا ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ جب دعا بھی، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے خلاف بد دعا کی وہ بھی قبول ہوتی تھی. صحیح ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں کی ہوئی ہیں، انس رضی اللہ عنہ کے لیے کی تو وہ ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ پوری ہوئی ہوئی ہیں. اسی طرح اور بھی صحابہ ہیں، امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت رکھ دے. جیسے ابھی صبح کا ذکر آ رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے سونے جاگنے کے احکامات ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دی ہیں، اور وہ فطرت کے قریب ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی، امت کے ان لوگوں کے لیے جو صبح اٹھ کر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو صبح کے وقت کو لازم پکڑ لیں. تو جو نبی کی دعا ہے نا وہ اس کا تو کوئی مقابل نہیں ہے. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بھی کتنی دعائیں کی، اور امت ابھی جو آنے والی ہے، ابھی ہم ہیں اور پھر اس کے بعد بھی. اسی طرح اگر اس کو پکار کے معنوں میں لیا جائے تو رسول کی کو پکارنے کو ویسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی بے تکلفی سے بلاتے رہتے ہو، ہوتا ہے نا. بلکہ جب نبی کو پکارنا ہو، بلانا ہو، تو پورا ادب اور احترام ملحوظ رکھا جائے گا. ٹھیک. اور پھر یہ کہ اگر نبی تمہیں پکار رہا ہے، رسول تمہیں بلائے، تو ایسا نہ سمجھو کہ جیسے کوئی عام آدمی کی پکار ہے کہ جی چاہے تو جواب دیا، اگر نہ مرضی ہوئی تو نہ جواب دیا، بلکہ اس کے پاس حاضر ہو جاؤ. مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ رسول کی پکار عام انسان کی پکار کی طرح نہیں ہے. وہ جب پکاریں گے تو تم پر جانا واجب ہو جائے گا، اس کے پاس حاضر ہو جاؤ، اس کی بات سنو اور اسے بجا لاؤ. اور اس میں وہ حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں، سنی بھی ہوگی آپ نے. سعید بن معلیٰ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے گزرے اور مجھے بلایا. میں نماز پڑھ کر حاضر ہوا تو مجھے فرمایا تم میرے بلانے پر کیوں نہ آئے. پھر نبی اور فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یہ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے. تو یعنی کہ اگر کوئی شخص فریضہ نماز بھی ادا کرا تو رسول کے بلانے پر نماز چھوڑ کر فوراً حاضر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اچھا اب یہ وہی جو اوپر آیت ہم نے پڑھی نا کہ جس میں فرمایا جا رہا تھا کہ مومنین رسول کی محفل سے بغیر اجازت کے نہیں جاتے. اسی طرح جب وہ اللہ کے رسول ان کو بلاتے ہیں تو وہ حاضر ہوتے ہیں.
اور یہاں پر اب رسول ہمارے مابین نہیں ہے، لیکن جب آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جائے، دینی کام کی طرف بلایا جائے اور آپ اس میں کمٹ کریں، آپ پہنچیں تو وہاں پر جائیں اور بغیر یعنی کہ شرعی ضرورت کے باہر نہ نکلیں، اور اگر آپ اجازت لیں، اگر آپ کو جانا پڑ جائے، اور اجازت لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اجازت مل ہی جائے گی، اگر آپ کو وہ جو نگران ہے اس مجلس کا اگر وہ روک دے تو پھر آپ رک جائیں، اپنے ذاتی فائدے کو جانے دیں، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ کیونکہ اب اس کے اپوزٹ جو لوگ ہیں نا ان کا بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے کھسک جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یعنی دینی کام سے کھسک گئے، کوئی بہانہ بنا دیا، چپکے چپکے دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور باہر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ یعنی یہ خود کو کول نہ سمجھو کہ آج فلاں محفل تھی دین کی، کوئی مشاورت وغیرہ ہو رہی تھی، میں تو بڑی بور ہو رہی تھی، میں تو نکل آئی، دیکھو میں کتنا میں نے مارکا مارا۔ نہیں، یہ تم یہ سوچو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی عذاب پکڑ لے اور جس کام کو تم اپنے ذاتی مفاد کا ضامن سمجھ رہے ہو اس پہ بھی تم نہ پہنچ سکو، کوئی ایکسیڈنٹ تمہیں آ لے، کوئی مصیبت میں ہی تم پھنس جاؤ۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے کو عام پکار نہ سمجھی جائے، کسی بھی دینی کام کو ہلکا نہ سمجھا جائے، جو آپ نے کمٹ کیا اس کو پورا کریں کہ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے، یا عذاب علیم یا آخرت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نہ تمہیں آ پہنچے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے کیوں مسلم امہ اس طرح انتشار کا شکار ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ہمارا ہم اور غم آخرت نہیں رہی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، دنیاوی مفادات ہمیں ایسے پیارے ہیں کہ ہم دینی کام کو اہمیت ہی نہیں دیتے، دین کا کہیں کام ہو رہا ہے ہوتا رہے، مجھے اپنے چیزوں کی پڑی ہے، اور یہ سب کچھ منافقت ہی ہے نا دراصل، ایمان کی اس طرح سے وہ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جماعت کمزور ہو جاتی ہے، جماعت کے اندر انتشار پھیلتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کم ہمتی اور بزدلی پیدا ہوتی ہے، تو پھر ایسی ہی جماعتیں ہوتی ہیں جن پر دوسرے لوگ غالب آ جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کتنی ہی مسلم ممالک ہیں جہاں پر ظالم جابر حکمران مسلط ہیں، یہ دراصل مصیبتیں ہی ہیں نا جن کا وہ شکار ہیں کہ وہ کسی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائیں۔ اور پھر یہ کہ احکامات شریعہ کو پس پش ڈالا جاتا ہے، تو یہ سب کچھ پھر ہوتا ہے کہ انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، دنیا میں فتنہ کوئی آزمائش آ جائے گی، جن فائدوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ بھی جائیں گے اور کوئی اور بھی مصیبت آ پڑے گی، اور اسی طرح آخرت کا انجام کیا ہے کہ عذاب علیم ہے۔ تو اگر آپ کو بہت بھی قربانی دے کر بھی دین کے کام میں آگے بڑھنا پڑے اور پیچھے آپ کو لگ رہا ہو کہ بڑا ہی اہم دنیاوی کام مس ہو گیا ہے، تو جانے دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ دین کے کام کے لیے اپنے اس دنیاوی کام کو چھوڑیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے آپ کا وہ کام بھی ٹھیک کر دیں گے جس کے لیے آپ کو بے چینی لگی ہوئی تھی۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ شیطان کا ایسا وسوسہ ہے نا کہ جو کام ہم نے دین کے لیے مختص کیا ہوا ہے، جو صلاحیتیں ہم نے دین کے راہ میں لگانی ہوتی ہیں، جو وقت ہم نے دین کی راہ میں لگانا ہوتا ہے نا، ایسے وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں نا، یا تو وہ آپ کے پاس آئے گا یا آپ کے اہل و عیال کی طرف سے، آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں یہ میرا اہل و عیال تو کسی واقعی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اور اگر میں نے اس وقت یہ دین کا کام جاری رکھا تو میری تو بڑی ہی مصیبت آ جائے گی۔ لیکن جب آپ خود پر قابو پا لیتے ہیں، ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ حیران کن طور پر وہ جو کام آپ کو بڑا ہی ضروری لگ رہا ہوتا ہے اور جس نے آپ کی جان کھائی ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہی آ پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ادھر آپ دین کا کام ختم کرتے ہیں، ادھر آپ کی پریشانی ٹل جاتی ہے، وہ ہوتی نہیں ہے وہاں پر۔ اور اس کو آپ زندگی میں آزما کے دیکھ لیں تو وہ فتنوں سے بچ جاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس درجے کا اطمینان وہ ایمان عطا فرما دے، اور یہ آپ لوگوں نے بہت ساری لوگوں کی زندگیوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو دین کے کام کو اپنا کام سمجھتے ہوئے اس کو اون کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کے ضامن ہوتے ہیں، ان کے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر نہیں ہے تو پھر فتنے ہی زندگیوں میں ہیں، بے چینیاں انتشار ہیں، اور پھر آخرت میں نعوذ باللہ عذاب علیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچائے۔
آخری آیت ہے، اللہ خبردار ہو، انا بے شک للہ اللہ کے لیے ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، قد یعلم تحقیق جانتا ہے، ماں جس پر انتم ہو تم علیہ اس پر، و یوم اور جس دن یرجعون وہ لٹائے جائیں گے علیہ اس کی طرف، فینبئہم تو وہ خبردار کر دے گا ان کو، بما عملوا ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر کا خوب علم رکھنے والے ہیں۔ تو آیت کا سورہ کا اختتام اس آیت پر ہوا کہ خبردار رہو، بے شک اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی تم جو ابھی جو اوپر ابھی جو آیات اوپر گزری ہیں کہ دنیاوی مفادات کے لیے جو تم لوگوں کے حضور جانے لگے ہو نا اور دین کا کام چھوڑ رہے ہو، تو وہ سارے کاموں کا اختیارات تو اللہ کے لیے کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہارے کام تمہارے یہاں بیٹھے بیٹھے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہیں گے تو تم وہاں پہنچ بھی جاؤ گے تو الٹا مصیبتیں ہی اٹھاؤ گے، کیونکہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سارے اختیارات کا مالک وہ ہے، سارے خزانوں کا مالک وہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس پر ہو، کس روش پر ہو، اور جس دن اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو تمام اعمال تمہیں جتا دیے جائیں گے، کیا تم کرتے رہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کھسک جاتے ہیں یا اسلام اور مسلمانوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، اس کی راہ روکنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، اور جیسے بھی منافقین کا ذکر ہے نا، یتسللون منکم لواذا، کہ سٹک جاتے ہیں، تو ایسے لوگ رسول یا دوسرے مسلمانوں کی نگاہوں سے تو اوجھل ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تو ان کی نگرانی کر رہے ہیں، قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کے اعمال و افعال اور ان کے دلوں تک کو ان کی نیتوں تک کو جانتا ہے۔ یعنی ابھی جیسے بات ہو رہی ہے نا دینی محفلوں سے بہانے کر کے غائب ہو جانا، تو نبی کو تو نہیں پتہ چلتا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اسی طرح جو اس مجلس کے نگران ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا یہ سچے بہانے کر رہے ہیں یا جھوٹے، لیکن اور وہ دلوں کے حال نہیں پتہ ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تمام چیزیں قیامت والے دن تمہارے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دلوں کے حالات سے خوب واقف ہے، اور وہی اس کی ہی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، فیصلہ تو اسی کے اختیارات میں ہے نا، اسی نے فیصلہ کرنا ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب کو اپنے ہاں اکٹھا کریں گے تو ان کے کرتوت ان کو بتلا دیں گے اور ان کی سزا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، یہ تمام باتیں ہمارے ذہنوں میں رہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری زندگی میں دھوکہ ہو گیا نا، دھوکہ شامل ہو گیا ہے، منافقت کی جو بھی خصوصیات ہیں، جھوٹ بول دینا آرام سے، خیانت کر دینا کہیں پکڑ نہ ہو جائے، اور وہی ساری جو منافقت کی، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ اللہ کا خوف اس طرح نہیں نہ رہا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کی طرف لوٹائے جانا ہے، اس سے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، یا اس سے اس کے عذاب سے بچنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی بہترین سمجھ عطا فرما دے، اور ہم ان احکامات کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اپنی زندگیوں کو بھی منور کریں اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے بات ہوئی نا کہ جماعت سے کھسک جانا یا یہ کرنا، اس سے اگر کم ہمتی پھیلتی ہے نا تو اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیں، جیسے ہم 4-5 لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو احکامات اب جب ہم خود پر جبر کرتے ہوئے اور بارش کا پہلا قطرہ بنتے ہوئے ان احکامات کو اپنی زندگیوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں نافذ کریں گے نا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک یعنی پازیٹیو وائب جائیں گی اور لوگوں کے اندر حوصلہ بڑھے گا کہ ہاں ان احکامات پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں، اور یہ سابقون الاولون ہوں گے نا، پھر ہر امت میں سے ہر دور میں سابقون الاولون ہوتے ہیں نا، تو اس بات سے نہ گھبرایا کریں کہ سارا معاشرہ تو کہیں اور چل رہا ہے اور یہ سورہ نور مجھے پتہ نہیں کیا احکامات دے رہی ہے۔ ہم ان کو انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور دوسروں کی زندگیوں کو اس سے منور کر دیں، کیونکہ جیسے آیت نور میں آپ نے پڑھا نا کہ وہ نور جو ہوتا ہے نا، وہ نور علی نور بنتا ہے نا جب، تو وہ صرف اس آدمی کی ذات تک محدود نہیں رہتا، وہ آگے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں، ان سابقون الاولون میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔ آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں، اور میں معذرت چاہتی ہوں، پورا آپ کو کافی ٹائم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کے دین و دنیا کی ساری جائز حاجاتیں مرادیں پوری فرما دیں، آمین۔ ہماری نسلوں میں خیر کو باقی رکھیں، آمین۔ الرحمن الرحیم يا أيها
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. اور بس آپ کے لیے بھی اور سب سے پہلے خود کے لیے اخلاص کا میسیج ہے
کہ ابھی جو ہم نے احکامات پڑھے اور خاص طور پر جو آخری آیات تھیں تو اس میں دین کے کام کو اخلاص کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے، اپنا سمجھتے ہوئے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ زندگی میں برکتیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دے۔ آیات اتنی ہیں جتنی ہم عام طور پہ کرتے ہیں، لیکن تفسیر کی وجہ سے زیادہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے کہ آپ اس کو یاد کر لیں، اس کو سمجھیں اور عمل میں شامل کر لیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وإیاکم، آمین۔